بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، لیکن عورتیں اس کشمکش میں ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں، عورتیں اعتکاف کیسے کریں، عورت کے لیے اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گی، عورت کس جگہ پر اعتکاف کرے، عورت کے لیے اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنا جائز ہیں۔ مثلاً عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں بستر یا چارپائی پر سو سکتی ہے یا نہیں، عورت اعتکاف کی حالت میں کون سی عبادات اور کون سے اعمال کرے گی، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں اس رمضان میں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، احادیث کی کتابوں میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا، اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلا سوال کہ اعتکاف کیسے کریں، عورتیں کس جگہ پر اعتکاف کریں اور نیت کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20ویں روزہ غروب آفتاب سے پہلے، یعنی 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیت المسجد میں داخل ہو جائے۔ بیت المسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو اس نے نماز اور عبادت کے لیے خاص کر رکھی ہے، جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بہن نے کوئی ایک جگہ، کوئی خاص جگہ نہیں رکھی، کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہیں تو کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اب وہ ایک جگہ کو خاص کر لے، آج سے یہ میری بیت المسجد ہے، میں یہیں پر نماز اور عبادات وغیرہ کیا کروں گی، تو وہ اس کی بیت المسجد ہو جائے گی۔ اور 20ویں روزے افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ جائے۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اتنا ارادہ کر لے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یا پھر سنت اعتکاف یہ کہہ لے کہ نیت کرنے کے بعد وہ غروب آفتاب سے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ افطاری کر کے پھر اس میں جا کر بیٹھے گی، ایسا کرنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیت المسجد میں داخل ہو جائے، افطاری وہیں پر بیٹھ کر کرے گی۔ اب وہ ہر اس چیز سے بچے گی جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ اپنی بیت المسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئے گی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ آئی ہو، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ شرعی عذر یعنی واش روم جانا، غسل کی ضرورت ہے، وضو کرنے جانا ہے، تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ باہر جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ سحری و افطاری کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جا رہی ہے، بستر پر جا رہی ہے، تو اس طرح اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ جو اسلامی بہنیں اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عشرے میں یہ دیکھ لیں کہ ان کی تاریخ تو نہیں آ رہی، کہیں ان کے مخصوص ایام تو اس عشرے میں شروع نہیں ہو رہے، حیض یا نفاس کے، کیونکہ اگر ان کے ایام اس عشرے میں شروع ہوں گے، اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آنا شروع ہوا، تو پھر ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔
روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی جاتا رہے گا، اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اسی لیے جو اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں انہیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ وہ اس عشرے میں، ان کی تاریخ تو نہیں، اگر تاریخ آ رہی ہے تو پھر وہ اعتکاف نہ کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اعتکاف کریں، تاکہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اگر حیض اور نفاس کے علاوہ بھی روزہ ٹوٹ گیا تو جب بھی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فاسد ہو گیا روزہ تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ روزہ جو ہے یہ سنت اعتکاف کے لیے شرط ہے، روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں اور ہم گھر کے کام کاج، جھاڑو پوچھا، گھر کو سنبھالنا، یہ سارے کام وغیرہ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کے کام کاج کرنے کی نیت سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی بیت المسجد سے باہر آئیں، اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر کوئی دوسرا کھانا بنا کر دینے والا نہیں، یعنی ایک اسلامی بہن ہے وہ سوال کرتی ہیں کہ مجھے کوئی کھانا بنا کر دینے والا نہیں، میں خود بنا سکتی ہوں اپنے لیے کھانا، سحری اور افطاری خود بنا سکتی ہوں، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ پہلے تو وہ کسی کی ڈیوٹی لگائے اگر وہ اسے کھانا فراہم کرے ان 10 دنوں میں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے، وہ اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مجبوری ہے، روزہ رکھنا شرط ہے، کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے وہ جا سکتی ہے، اپنا کھانا بنائے اور وہاں سے کھانا لے کر بیت المسجد میں داخل ہو جائے اور وہاں پر جا کر وہ کھانا کھائے۔ لیکن اگر وہاں پر کسی اور کا کھانا بنانا شروع کر دے گی تو اس طرح اعتکاف جاتا رہے گا۔ اپنے لیے وہ کھانا بنا سکتی ہے، اگر بنانا چاہتی ہے بنا سکتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں؟ ہمارا شوہر ہم سے اگر آ کر بات کرے، اس سے ہمارا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی سے بات کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے، چاہے وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بہت سی اسلامی بہنیں بتاتی ہیں کہ میرا شوہر بیرون ملک میں ہے، اس سے فون پر بات چیت کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتی ہیں۔ ضرورت کی بات آپ کریں، فضول باتیں نہ کریں، یعنی گھنٹوں آپ فون پر لگی ہوئی ہیں تو اس سے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مقصد ہے ان 10 دنوں میں دنیا سے کٹ جانا اور اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں جب تک گناہ کی بخشش نہیں لوں گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، اپنے لیے جنت حاصل کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں، نوافل میں، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے۔ فضول باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اعتکاف میں ضرورت کی بات کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا ہم بستر پر یا چارپائی پر سو سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں کوئی تکلیف ہے، نیچے نہیں سو سکتے، بستر یا چارپائی لگا کر ہم سو سکتے ہیں؟ بالکل سو سکتی ہے، لیکن بیت المسجد میں وہ بستر یا چارپائی ہونا ضروری ہے، یعنی جو جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کی ہے، اعتکاف والی جگہ ہے، وہیں پر یہ چارپائی لگا کر آپ سوئیں۔ اگر وہاں سے نکل کر کسی اور کمرے میں جائیں گی یا کمرے کا جو حصہ آپ نے نماز کے لیے مقرر کیا ہے، جو آپ کی بیت المسجد ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور حصے میں جا کر آپ بستر پر سو رہی ہیں تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ کی بیت المسجد ہے وہیں پر آپ چارپائی لگا کر
سو سکتی ہیں۔ وہاں سے باہر نکل کر آپ سوئیں گی تو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ یہ چند ایک مسائل تھے۔ اسی طرح بہت سی خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کتنا سونا چاہیے؟ جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت عبادت میں گزرنا چاہیے، خاص کر جو طاق راتیں ہیں وہ تو ہمیں جاگ کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ایک مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 رات ہوگی، 23 رات ہوگی، 25 کی رات ہوگی، 27ویں کی رات ہوگی اور 29 کی رات ہوگی۔ یہ 5 راتیں جو ہیں یہ ہمیں جاگ کر عبادت میں گزار کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے میں عبادات کرنے اور برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔